السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری بیان فرماتے ہیں، بدر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے اور خامن کافر قیدیوں میں ہے۔ نکاح باقی ہے، نکاح قائم ہے۔ فدیے کا فیصلہ ہوا۔ ابو العاص بن ربی کے پاس کچھ دینے کو تھا ہی نہیں کہ میں فدیے میں کیا دوں گا۔ اہلیہ محترمہ گھر میں ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میرا خامن قیدی ہے۔ فدیے کا فیصلہ ہوا۔ فدیے کے پیسے نہیں ہے تو اپنا ہار گلے سے اتارا، کسی ذریعے سے بھجوایا کہ ابو العاص کو دے دو تاکہ اپنا فدیہ ادا کر دے۔ مسلمان بہت بعد میں ہوئے ہیں۔ اپنا ہار دیا کہ جا کر ابو العاص کو دے دو کہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے رہا ہو جائے گا۔ ابو العاص نے دیکھ لیا کہ میری بیوی کا ہار ہے، بیوی نے بھیجا ہے، تو وہ حضور کی خدمت میں جب پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بر آئیں۔ یہ ہار اصل میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہار انہوں نے شادی کے موقع پر بیٹی کو ہدیہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پرانا دور سارا یاد آ گیا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے بیٹی کے پاس۔ اب بیٹی نے خاوند کو بھیجا ہے آزاد ہونے کے لیے، تو حضور نے سفارش کی۔ عام طور پر حضور سفارشیں اس قسم کی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ خدیجہ کا ہار ہے، بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے۔ اگر تم اجازت دے دو تو یہ زینب کو واپس کر دوں۔ یا رسول اللہ، حاضر ہے، پیش کر دیں۔ جہالت کے زمانے میں کافر اور مسلمان کا نکاح ہوتا تھا۔ بلکہ ایک اور واقعہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو العاص کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا شیر جوان ہے، شریف جوان ہے۔ بڑی تعریف کرتے تھے کہ بڑا وفادار نوجوان ہے۔ حالانکہ کافر تھا، اس نے بھی پوری وفاداری نبھائی۔ خیر، ایک دفعہ ابو العاص قیدی بن کر آگے کسی مارکے میں قیدی ہو گئے۔ کافر تھے، لڑتے تھے، قیدی بن کر مدینہ منورہ آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضابطہ یہ تھا کہ فیصلہ ہونے تک قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا۔ ستون سے باندھ دیا کہ صبح فیصلہ کریں گے۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرا خامن پکڑا ہوا ہے اور ستون سے باندھا ہوا ہے، صبح اس کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلہ قتل بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ رہائی بھی ہو سکتی تھی، فیصلہ جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صبح نماز کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے آئیں، دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہوئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ قیدی کون ہے؟ خاوند ہے۔ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، قد اجرنا من اجرت، جس کو تو نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی دے دی ہے۔ قانون ضابطہ یہ تھا کہ کسی قیدی کو، کسی کافر کو، کسی دشمنی کو عام آدمی بھی اگر پناہ دے دے تو ہو جاتی تھی۔ تو ان کو پتا تھا مسئلے کا کہ میں اگر پناہ دوں گی تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بارے میں ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور
ابو العاص بن ربی کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئی۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی اور کہتی ہے، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنے ابو کو جھٹلانا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چاچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چاچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ نہ دے، اپنے آبا و جدا کو کہیں جٹلا نہ دے۔ ابو العاص نے کہا، میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا میں اپنے ابو کو کھو دوں۔ حضرت ابو العاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑائی جنگ ختم ہوئی تو دماد سسر کے قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ سیدہ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو حضور نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بیچ دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ کے ہاتھ پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیہ کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، کیا میں اس شخص کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہنا کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ
اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی رستے پر ان کی رات دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں؟ ابو العاص میری اور تمہاری جدائی ہو گئی ہے، تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ذات کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص بن ربیہ کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ دماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولی، جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا سلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنا اپنا مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟
سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات ہے کہ اس واقعہ کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص زاروں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں سیدنا ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ سانحہ کربلا کے دوسرے دن بنات اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی۔ اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئی اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواسہ رسول کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر و فاسق عبید اللہ بن زید کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفے کے اس ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بے ہدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غم زدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی۔ پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفہ کے بازاروں میں گھماؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل آئے تھے۔ اس موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ انہوں نے با آواز بلند کہا، اے عہد توڑنے والی بدو کے بعد کوفیو، تم نے میرے بھائی کو خط لکھ کر بلوایا، ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میدان کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو۔ ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوجی کے حصار میں قید کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اب دیدہ ہو گیا۔ اس نے اس اندو ہناک شہادت اور عظیم سانچے کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد پر ڈال دی۔ اگر یہ بات درست ہے تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعہ سے کبھی بڑی الزامہ قرار نہیں دے سکتی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانچہ ہو جانا ممکن نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یزید کے دربار میں تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر خدا پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ اما بعد، بلا آخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پر پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جگڑ کر در بدر پھرنے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے؟ تو ظالم بن کر بھی سر بلند ہوا کیا؟ تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمان حق کو غضب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے شتخور کرنے والا عذاب ہے۔ اے تلقائے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں پٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساجزادیوں کو برہنہ سیر در بدر پھیر رہا ہے؟ اے یزید،
یاد رکھ کہ اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحقیق کر ڈالا۔ ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گناہ نے جرم کا ارتکب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کے گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی کہے گا ظالموں ستم کر لو، لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دی۔ سانہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسود منظر تھا، ہر شخص اشک بہا رہا تھا۔ قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈال تھیں۔ دوسرے دن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد سانحے کا سارا واقعہ پیش کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق لایا گیا تھا تو اس وقت ایک اور یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلے۔ ہند اٹھی اور اس نے ایک عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی سڈا ٹپنا چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادم کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر جناب ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی؟ جس کے بعد پر اثرات طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، اے مستورات، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادم تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم اس گھرانے کی کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسین اور اولاد حسین اور علی کی پاک باز لڑکیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب و ام کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمہ الزہرا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حسین کے متعلق دریافت کرتی ہے، یہ دیکھو تمہارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت سب نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن حسین باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخیں نکل گئیں اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہمارے امام کا کیا حال کیا ہے، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے ہوئے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خونو خون ہو گیا اور وہ گریہ ورزی کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارے شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، با خدا مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں، میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور کہا، اے اہل بیت کی شہزادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آیا تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید کیا تو نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر۔ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر گراؤ ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا۔ جب یزید نے مکروہ فریب سے بڑے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید خدا تجھے تباہ و برباد کر دے، اپنی زوجہ کو بڑے مجمع میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو کھلے عام سر برہنہ بازاروں اور درباروں میں لایا ہے تو ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اے یزید لعنت ہو تجھ پر، یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مورخین منورہ میں قیام کے بعد لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ مدینہ حضرت زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئی۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔